ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام آنے والے ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ لیجیے، جس بک سمری کا آپ کو انتظار تھا وہ آپ کے سامنے پیش ہے، دی آرٹ آف وار۔ یہ اپنے وقت کی بہترین فروخت ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام سن تزو ہے۔ سن تزو لگ بھگ 540 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان تھا، جبکہ کچھ لوگوں کو اس بات پر شک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ عظیم لوگوں کا گروہ تھا۔ اس تنازع کے باوجود ان کی زندگی کے بارے میں مشہور خیال یہ ہے کہ ان کا نام پیدائشی طور پر سن وو تھا، لیکن بعد میں ایک جنرل کے طور پر انہوں نے اپنی قابلیت سے سن تزو کا لقب حاصل کیا، جس کا مطلب ہے ماسٹر سن۔ آپ اس کتاب میں دیے گئے سن تزو پرنسپلز سیکھیں گے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ پرنسپلز آپ کے کاروبار، کیریئر اور روزمرہ کی زندگی میں کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ اگر دشمن باہر بیٹھا آپ کے اگلے قدم کا انتظار کر رہا ہے تو ان حالات میں آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کی بک سمری، دی آرٹ آف وار بائی سن تزو۔ اگر آپ کوئی بڑی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ملٹری جرنل اور سپاہی جنگ کو جیتنے کے لیے اپنی جان کی بازی کیسے لگا دیتے ہیں؟ اور اب ذرا یہ سوچئے، کیا آپ کسی کمپٹیٹیو فیلڈ میں ہیں اور لگاتار حالات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جیت یا کامیابی صرف قسمت والوں کو ملتی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے 100% جیتنے کی کوشش کر کے جیتنے کی کوشش کی لیکن آپ ناکام رہے؟ ایک بار وہ کہ راجہ ہولو نے سن تزو کی تھیوری کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بڑی ہی مہارت سے سپاہیوں کو کمانڈ کر سکتا ہے۔ اس بات پر اسے زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنا شک دور کرنے کے لیے ہولو نے سن تزو سے یہ تھیوری اپنے رکھیلوں اور باقی عورتوں پر آزمانے کو کہا۔ سن تزو اس بات کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے 180 عورتوں کو جمع کیا اور انہیں کئی گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ہر گروپ کا ایک سربراہ تھا جو راجہ کی پسندیدہ رکھیلیں تھیں۔ سن تزو نے ان سب کو ہدایت دی۔ جب سن تزو کہتا کہ آئے فرنٹ یعنی سامنے دیکھو، عورتوں کو سامنے کی طرف دیکھنا ہوتا تھا۔ جب وہ کہتا تھا لیفٹ ٹرن یعنی بائیں مڑو، تو انہیں بائیں کی طرف دیکھنا ہوتا تھا۔ اور جب وہ کہتا تھا کہ رائٹ ٹرن یعنی دائیں مڑو، تو انہیں اپنی دائیں طرف دیکھنا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح آخر میں جب وہ کہتا تھا کہ اباؤٹ ٹرن یعنی پیچھے مڑو، تو عورتوں کو پیچھے کی طرف گھومنا ہوتا تھا۔ عورتوں کو ہدایت دینے کے بعد سن تزو نے ڈرل سٹارٹ کی۔ ڈرم کی تھاپ کے ساتھ ہی اس نے رائٹ ٹرن کا آرڈر دیا اور عورتوں کی ہنسی چھٹ گئی۔ سن تزو نے کہا کہ اگر سپاہیوں کو آرڈر سمجھ میں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرنلز کی غلطی ہے۔ ایک بار پھر سے ڈرم کی زوردار تھاپ کے ساتھ سن تزو نے ایک اور آرڈر دیا، لیفٹ ٹرن، مگر اس بار بھی عورتوں نے آرڈر ماننے کے بجائے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ اب سن تزو نے اونچی آواز میں بولا، صاف صاف آرڈرز دیے جانے کے باوجود بھی اگر سپاہی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس میں ساری غلطی سپاہیوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سن تزو نے ایک نیا آرڈر دے ڈالا۔ اس نے کہا کہ جو عورتیں جس گروپ کی سربراہ ہیں وہ ان سب کے سر قلم کر دیں۔ سن تزو کا یہ حکم سنتے ہی راجہ وو نے فوراً سن تزو سے کہا وہ تھیوری کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، اس لیے عورتوں کے سر قلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر سن تزو نے جواب دیا کہ راجہ کے چنے ہوئے جنرل ہونے کے ناطے وہ چاہ کے بھی راجہ کے اس حلم کو نہیں مان سکتا جو ملٹری رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس لیے سن تزو نے اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے اپنی ساری عورتوں کے سر قلم کروا دیے۔ اس نے گروپس کے سربراہ ہونے کے طور پر نئی عورتوں کو چنا اور اس بار پھر سے
ड्रिल स्टार्ट की और इस बार औरतों ने वही किया जैसे उन्हें हुक्म दिया गया था। इस मिसाल के साथ सन त्सू ने जिंदगी और मौत के दरमियान जंग की एक झलक पेश की, जिसको लड़ाई के मैदान में देखा जा सकता है। एक मिलिट्री फौजी की हैसियत से आपको अपने फौजियों को नज़्म व ज़ब्त की तरबियत देनी होगी ताकि वो आपके हर हुक्म पर पूरी तरह अमल करें। ये जंग का एक अहम हिस्सा है। आखिर जिस्म वही करेगा जो दिमाग कहेगा, यही कानून है। फौजियों का फर्ज है कि वो अपने कमांडर के अहकामात को पूरा करें, वरना शिकस्त यकीनी है। इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि आपके फौजियों को रवाना कर दिया गया है, हमारा अगला कदम ही एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा करना है जो हमें जंग जीतने में मदद करे। आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि फतह हासिल करने के लिए मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ जीतने वाली हिकमत अमली कैसी बनाई जाए। ये करना कितना ज़रूरी है। आप इस किताब में ये भी पढ़ेंगे कि जंग में जाने से पहले तमाम हिसाब किताब और तैयारियां करना कितना ज़रूरी है। और आप ये भी सीखेंगे कि लड़ाई के बगैर जंग कैसे जीती जा सकती है। और आखिर में हम आपको एक ऐसा ताकतवर तरीका बताने जा रहे हैं जो आपको किसी भी लड़ाई में फतह की ज़मानत देता है, चाहे आप किसी भी मैदान में हो। नाज़रीन और सामईन, किताब के अगले हिस्से को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।